کہ سارے کیا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے یا تفسیر پڑھنے والے کیا سارے لوگوں کے احوال سنورے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ بولیے، ہمیں تو یہ کمی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے جی خالی ناظرہ پڑھا ہوئے، ترجمہ نہیں ہم نے پڑھا۔ ہم نے بھی الحمدللہ اپنے پاس خواتین کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس اب شروع کی ہوئی ہے، لوئیڈا اور سنڈا کو 2 دن کلاس ہوتی ہے، وہ کوشش تو ہم جاری رکھیں گے۔ میں جو بات آپ کو بتانی ہے اس کی طرف توجہ ضرور دیجیے گا۔ ایک بندہ ترجمے کے ساتھ سارا قرآن مجید پڑھ لیتے، اس کا حال کیوں نہیں بدلتا؟ اس بات کی طرف بھی کبھی توجہ گئی؟ ہمارے اندر تو یہ کمیاں ہیں کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، تراویح میں بھی سارا سنتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا۔ مجھے یہ بتائیے عالم عرب کو بھی یہ کمی ہے؟ جواب دیں۔ عالم عرب کو تو ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہے، ان کا تو بچہ بغیر کسی سے ترجمہ پڑھے ہوئے اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو عالم عرب کی اخلاقی حالت کیا بڑی اعلیٰ معیار کی ہے؟ جواب دیں۔ نہیں۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وہ سبب، وہ گرن، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے بھی بندہ، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لے، تفسیر کے ساتھ بھی، اور ایک قوم ایسی ہو جس کو ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہ ہو، اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی صالحیت کی راہ پر اور تقویٰ کی راہ پر، طہارت کی راہ پر نہیں ہے، تو اس کی ریزن کیا؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں جی ہمیں ترجمہ نہیں آتا، اس کی ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ جن کو ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اگر ان کی بھی اخلاقی حالت نہیں سنوری تو سمجھو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرآن مجید کی قرات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے جس سے جا کر ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہے یاد رکھ لینا، وہ صحبت صالحین ہے۔ نیک انسان کی صحبت کے سوا ہدایت نہیں ملتی۔ ترجموں سے ملتی تو آج عالم عرب میں کوئی گناہ نہ ہوتا، تفسیروں سے ملتی تو عالم عرب کا کوئی بندہ دین کی راہ سے بھٹکا ہوا ہوتا۔ سارا کچھ درست ہے، بلکہ کوشش ہے، ہماری بھی کوشش ہے، آپ کی بھی کوشش ہے۔ ترجمے پڑھو، تفسیریں پڑھو، ان کو سمجھو، لیکن بات قرآن کی خالی انٹرنیٹ سے پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن سمجھ میں تب آتا ہے جب کسی کو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ عمل کرنے کو دل کتابیں پڑھ کے نہیں کرتا، عمل کرنے کو دل انسان کو دیکھ کر اس کی صحبت میں بیٹھ کے کرتا۔ اس صحبت صالحین کو اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے جلد کھول دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم، سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن میں تھے، آپ شہنشاہ ولایت ہیں۔ کیا شہنشاہ ولایت ہیں؟ آپ کی بات ہر میدان میں حجت ہے، ولایت کے میدان کے اندر۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو اپنی ولایت کا پتہ کب چلا؟ آپ کو اپنی ولایت کا بولیے نا پتہ کب چلا؟ فرمایا کہ مجھے اپنی ولایت کا پتہ اس وقت چلا کہ میں بچپن میں مدرسے میں جب جایا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جب میں طالب علم تھا، جب میں مدرسے میں جایا کرتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب میں مدرسے میں انٹر ہوتا، اپنے اسکول کے اندر انٹر ہوتا، تو میں آواز سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آواز دے رہے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تمہاری مجلس میں آ گیا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر۔ فرماتے ہیں وہ آواز میں اپنے کانوں سے سنتا، فرشتوں کو دیکھتا، اور اس مجلس میں جو ہی میں جاتا طالب علم خود آگے پیچھے ہو جاتے کہ شاہ صاحب آؤ، شاہ صاحب آؤ، سید صاحب آؤ، ایتھے بابو، ایتھے بابو، ایتھے بابو، لوگ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ فرماتے ہیں تب بچپن سے میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ جو مادرزاد اللہ کے ولی تھے، جو مادرزاد حضرت سیدہ ام الخیر آپ کی والدہ محترمہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبدالقادر یکم رمضان کو پیدا ہوا، یکم رمضان کو پیدا ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک یا 29 تک سارے کا سارا رمضان میرے بیٹے عبدالقادر نے دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیا۔ جو بچپن سے مادرزاد والی تھے، میں ان کی بات بتانے لگا ہوں، جن کی مجلس میں آمد کے اعلان فرشتے کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی بغداد میں جا کر کوئی مردے کا عمل ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ بھی کسی کی بیعت ہوئے۔ آج یہ درس نہیں دیے جاتے اس لیے کہ کہیں ممبرشپ درکار ہے، کہیں میری جان نظر تیری جیب پر ہے۔ دین کا سبق یہ لے لو
کہ اگر صرف اور صرف خالی تبلیغ سے اور خالی ترجمے پڑھنے سے اور خالی کتابیں پڑھنے سے، آج تو ہر کتاب نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، ہدایت پھر بھی حاصل نہیں، خالی یہ ایک دیل ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کوئی مرد کامل تلاش کر، کوئی اللہ کا ولی تلاش کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس کی صحبت سے جو قرآن کے انوار آئیں گے، خالی کتابیں پڑھنے سے کبھی بھی نہیں۔ یہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی مگر اولیاء کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔